بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم لوگوں نے اپنی اردو کی کتاب کا پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پڑھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے ہمارے لیے ہماری اردو کتاب کا پہلا سبق لکھا، اردو زبان کا آغاز۔ طالبات، اس سبق کے مشکل الفاظ میں پڑھتی ہوں اور آپ اس کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ پہلا الفاظ ہے قرائن۔ قرائن کا مطلب ہے ڈھنگ یا طریقہ۔ ارتقا، آگے بڑھنا یا ترقی کے الفاظ سے ترقی کی جمع بھی ارتقا کہلاتی ہے۔ مربوط، جڑا ہوا۔ آریائی اثرات، ایک قوم تھی آریائی قوم، تو ان کے جو اثرات قوم پر پڑے اسے کہتے ہیں آریائی اثرات۔ ہیولا، کسی چیز کا ڈھانچہ یا خاکہ۔ اجمی روایات، وہ روایات جو ایشیا سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ عربی نہیں ہے، ایشیا کی جو روایات ہے اسے اجمی روایات کہا جاتا ہے۔ تحقیق و جستجو، مزید تلاش کرنا اور آگے بڑھنا، کسی چیز کے بارے میں جاننا تحقیق و جستجو کا مطلب ہے۔ اتہاس یعنی کہ ماضی۔ کریا کریا، جگہ جگہ۔ موشگافیاں، نئی نئی باتیں نکالنا۔ منضبط کا مطلب بھی جو ہے وہ جڑا ہوا، یعنی کہ مضبوط، جڑا ہوا۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ کو طالبات، اردو زبان کا آغاز بالکل ایک راز کی طرح ہے، جسے ہم کتاب میں بھی پڑھیں گے کہ اس بات کو لسانیات کے جو ماہر ہیں وہ اب تک تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ کون سی جگہ ہے یا وہ کون سا علاقہ کہلاتا ہے جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اردو زبان کا آغاز اصل میں کہاں سے ہوا۔ اسی کے متعلق یہ سبق جو ہے ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، اب اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اردو زبان کا آغاز کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں۔ اردو زبان کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ تاریخی واقعات اور قرائن کی بنا پر یہ دعویٰ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، یا پھر اسی امکان کو زیادہ پھیلا کر دیکھا جائے تو علاقہ اس کا معلق ٹھہرتا ہے، جس میں جغرافیائی طور پر پنجاب، سرحد اور سندھ کے علاقے شامل ہیں۔ ان جملہ علاقوں نے اردو زبان کا ہیولا تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ طالبات، دیکھیں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اردو زبان اصل میں کوئی بہت زیادہ قدیم زبان نہیں تھی۔ یہ زبان بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے، اور اردو کا مطلب ہی جو لشکر کا ہے، یعنی کہ بہت ساری زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اب جو لسانیات کے ماہر ہیں وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ کون سا علاقہ ہے کہ جہاں پہ اس کی ابتدا ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی بات کو، یعنی کہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، اس بات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تحقیق کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جغرافیائی طور پر کون کون سے علاقے اس جگہ کی مولد یا بننے کے یا پیدائش کے علاقے بنتے ہیں۔ وہ کون کون سے علاقے ہیں؟ پنجاب، سرحد اور سندھ، یعنی ان علاقوں سے اس زبان کی ابتدا ہوئی ہوگی، اور یعنی ان علاقوں میں اس زبان کا جو خاکہ ہوتا ہے یا بنیاد ہے وہ ان علاقوں میں پڑی۔ آگے دیکھیں، لیکن یہاں اردو ادب کے نمونے زیادہ تعداد میں میسر نہیں۔ موجودہ معلومات کی بنا پر اردو ادب کے بیشتر نمونے دکن سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں پنجابی زبان کے اثرات گہرے ہیں۔ بہرحال بر صغیر پاک و ہند میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء ایک طویل داستان ہے۔ دیکھیں طالبات، جب ہمیں اوپر بتایا گیا کہ کون کون سے علاقے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اس کا خاکہ تیار ہو گیا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ کوئی نمونے، یعنی کسے کہتے ہیں نا کہ شواہد، تو وہ کیسے کوئی شواہد ان علاقوں میں زیادہ نہیں ملے، بلکہ جو نمونے ملے ہیں وہ کون سے علاقے کے ہیں؟ وہ دکن کے علاقے میں وہ نمونے ملے ہیں، جس کی بنا پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دکن سے ابتدا ہوئی۔ لیکن یہ ساری باتیں صرف کہا جاتا ہے کہ یعنی تحقیق کی باتیں ہیں بس یہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو دکن سے ملی ہیں اور اس میں جو ہمیں جو نمونے ملے ہیں اس میں زبانی جو پنجابی زبان ہے اس کے الفاظ زیادہ ملے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اردو زبان کا جو ارتقاء ہے، یعنی کہ اس کی جو ابتدا ہے یا کس طرح یہ بنتی چلی گئی، یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، جس کا آغاز آگے دیکھیں، جس کا آغاز تاریخ کے 22 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ کوئی زبان ترقی کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی کب معمولی بولی کے درجے سے زبان کا درجہ اختیار کرتی ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ بات کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ایک بہت بڑا راز ہے. اس کے بارے میں تحریری شواہد کی تلاش و جستجو صرف ادب کے ابتدائی نمونوں تک ہی جا سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اس کے بارے میں جانیں کہ ہمیں جو لکھے ہوئے نمونے ملے ہیں اس کی بنا پر ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے یا پھر زبانوں کے مختلف گروہوں تک. لیکن کسی ایک آدھ جملے، ایک آدھ لفظ یا ایک آدھ شعر کی بنا پر یہ فیصلہ کہ فلاں زبان سے فلاں زمانے سے شروع ہوئی خاصا غیر یقینی ہے. بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی مصرع یا شعر یا کوئی الفاظ ہمیں کسی علاقے سے ملا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہیں سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ اصل میں کون سا علاقہ ہے کہ جہاں سے اس زبان کی ابتدا ہوئی. آگے دیکھیں، اب سے 50 برس پہلے تک ولی دکنی سے پہلے کوئی شاعر شاعری کے مربوط سلسلے کی نشاندہی نہیں کرتا تھا. چنانچہ ولی ہی کو اردو کا بابا آدم کہا جاتا تھا. 8 سے 50 برس پہلے تک دیکھیں طالبات جو تحقیق ہوئی تھی اس میں ہر جگہ تمام لسانیات کے ماہر نے یہی مان لیا کہ ولی جو ہیں وہ اس کے بابا آدم یعنی کہ جو وہ کہوں کہ بابا کہلاتے ہیں، یعنی کہ اس کے پہلے وہ شخص کہلاتے ہیں کہ جنہوں نے اردو کے بارے میں کچھ لکھا تھا. لیکن جب مزید تحقیق ہوئی تو دیکھیں کیا بات سامنے آئی. لیکن تحقیق و جستجو جاری ہے اور بر صغیر کے جنوبی حصوں میں ولی سے پہلے کے شعراء اور ادبا کی خاصی تعداد دریافت ہو چکی ہے. جیسے کہ پہلے کہا کہ پنجاب سے ہوئی، اس کے بعد لیکن جب مزید معلومات ہوئی تو دکن سے اس کے نمونے ملے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک بات سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے اردو زبان کی ابتدا ہوئی، کیونکہ 8 سے 50 برس پہلے جو ہے ولی ہی کو اردو کا بابا آدم کہا جاتا تھا. لیکن جب مزید جستجو ہوئی یعنی تحقیق ہوئی تو ان سے بھی پہلے کچھ شاعر ہیں جن کے نمونے مل چکے ہیں. آگے دیکھیں، اسی طرح شمالی ہندوستان میں بھی ہندوی کے ابتدائی نمونوں کی تفصیل مسلمانوں کی آمد کے قریبی زمانے تک پہنچتی نظر آتی ہے. جیسے جیسے ہم پیچھے جاتے ہیں ایک ہی لسانی گروہوں کی مختلف زبانوں کے درمیان امتیازات کی حدیں بھی دھندلی ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک ہی نمونے کو بیک وقت اردو، پنجابی، اپبھرنش اور سندھی کہنے کا رجحان عام ہے. اس کے علاوہ ازیں بعض قدیم نمونے زبانی روایتوں پر مشتمل ہیں. ایسی صورت میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ اردو زبان فلاں زمانے میں بولی کی سطح سے زبان کے درجے پر آ گئی ہے خاصا مشکل ہے. اردو زبان و ادب کی تشکیل میں جن عناصر نے کام کیا ان کے 2 پہلو اہم ہیں: ہند آریائی روایات، وسط ایشیائی روایات. طالبات، اب ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے کہ جب مزید تحقیق اور جستجو ہوئی تو اس تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا اور بھی پیچھے کے زمانے میں چلی جاتی ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ بعض دفعہ ان تمام زبانوں کو یعنی کہ اردو کو، پنجابی کو کیا کہا جاتا تھا، یعنی ان زبانوں کو اپبھرنش زبان بھی کہا جاتا تھا اور سندھی بھی کہنے کا ایک عام رجحان تھا. طالبات، ہمیں بتانا یعنی ہمیں اس سمجھ میں یہ آیا ہے کہ اردو زبان کی ابتدا جو ہے وہ کس علاقے سے ہوئی، اس کے بارے میں ابھی تک تحقیق جاری ہے. فی الحال جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اردو زبان کی جو تشکیل ہے اس کے بارے میں 2 اہم پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ہند آریائی روایت اور دوسرا پہلو ہے وسط ایشیائی اجمی روایت. اس کا مزید سبق طالبات ہم اپنے اگلے جو ہے وہ اس نشست میں پڑھیں گے. پھر میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گی. تب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے ریڈنگ کیجیے گا. اللہ حافظ.